کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے کچھ قبیلہ عقل یا قبیلہ عرینہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مدینہ میں جب رہنے لگے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی ہے۔ جب مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مدینہ سے باہر جو بیت المال کے، جو صدقہ کے بیت المال کے اونٹ بھی ہوتے تھے، وہ اونٹ چرانے کے لیے ایک غلام چرواہا جو ہے وہ فکس ہوتا تھا، تو فرمایا جاؤ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ اور وہاں جا کے دو چیزیں بتائیں، روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، نوٹ کریں، دو چیزیں بتائیں، یہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ بھی پینا ہے اور اونٹوں کا پیشاب بھی پی لو۔ وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ بھی پی لو اور اونٹوں کا پیشاب بھی پی لو، تم صحیح ہو جاؤ گے۔ وہ جا کے وہاں انہوں نے جا کے اونٹوں کے پاس رہے، اونٹوں کا دودھ بھی پیا، اونٹوں کا پیشاب بھی پیا، وہ صحیح ہو گئے۔ اب جب صحیح ہو گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمان ہوتے، اب جب صحیح ہو گئے تو مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، اب انہوں نے دیکھا ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اتنے اونٹ ہیں، یہ ایک چرانے والا ہے، اس چرواہے کو قتل کیا اور بڑے برے طریقے سے قتل کیا، بہت برے طریقے سے، سلائیاں گرم کر کے لوہے کی اس کے آنکھوں میں لگائی، ان کے ساتھ بہت برے طریقے سے قتل کیا اور صدقے کے اونٹ سارے کے سارے لے اور بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ان کے بندے بھیجے، وہ پکڑے گئے، ان کو صدقے کے اونٹ بھی واپس آ گئے جو بیت المال کے تھے، وہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی واپس آ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے محاربہ اور ڈاکہ ڈالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کر کے ان کو قتل کیا، گرم کر کے سلائیاں لوہے کی ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ ڈالی گئی، اسی طرح ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑا گیا، ان کا ہاتھ اور پاؤں ایک سائڈ سے کاٹ دیا گیا اور اس طرح تڑپتے ہوئے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا، یہاں کہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو انہوں نے ایسے ہی قتل کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام کے اندر اگر ایک بندے کے قتل کرنے میں 100 بندوں کا گروپ شامل ہو جائے تو پورا کا پورا گروپ قتل کیا جاتا ہے ایک کے بدلے میں۔ ایک بندے کے قصاص میں پھر پورے گروپ سے ایک بندہ نہیں لیا جاتا، پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ جب ایک بندے کے قتل میں سارے کے سارے لوگ شامل ہوں، ان سب کو اس طرح کر کے قتل کر کے مدینہ کے باہر اس زمین پہ جو ہے وہ تڑپتے تڑپتے چھوڑ دیا گیا اور وہیں پر جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں، جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ اس طرح کر کے کرتے ہیں، ان کی سزا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی ایک سزا تو یہ ہے کہ اَن يُقَتَّلُوا، یا قتل کر دیے جائیں۔ یہ ان کی جرم کے اوپر جو ہے ڈیپنڈ کرتا ہوتا ہے کہ ان کو اب سزا کون سی دی جانی، اَن يُقَتَّلُوا او يُصَلَّبُوا، یا سولی پہ لٹکا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ایک سائڈ سے ان کے ہاتھ یا پاؤں دوسری سائڈ سے کاٹ دیے جائیں۔ قتل کی سزا، سولی کی سزا، ایک سائڈ سے پاؤں اور ایک سائڈ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا، زمین سے جلا وطن کی موجودہ سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مر جائیں، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ان کو مرنے دیا جائے جب تک کہ مر جاتے ہیں۔ یہ سزا میں سے کوئی بھی سزا جو ہے وہ تجویز کی جا سکتی ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی سزا ان کے لیے ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بہت بڑی جو ہے وہ سزا ان کے لیے متعین کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک بات، واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے، اس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اونٹ کا پیشاب پیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کا قاعدہ یا رول کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا قاعدہ اور رول یہ ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، جن جانوروں کا یعنی گوشت کھایا جاتا ہوتا ہے،
ان کے جو غذا ہوتی ہے وہ عموماً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ چارہ ڈالا جا رہا ہے، یہ ڈالا جا رہا ہے، یہ جو ہے جو بھی انہیں کھلایا جا رہا ہوتا ہے، ان کا پیشاب یا پخانہ پاک ہوتا ہے۔ اس پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جو چیز ہے وہ پاک وہ کھائی جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پاک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں بہت سے ایسے باڑے ہیں جہاں پہ گائے اور بھینسیں ہوتی ہیں، باقاعدہ گائے اور بھینسوں کا وہ گوبر لے کے عورتیں اپنے گھروں کے فرش کو لیپ کیا کرتی ہیں، اپنی دیواروں کو بھی لیپ کیا کرتی تھیں۔ اب وہ اگر جگہ خشک ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نماز پڑھنا وہاں پہ زمین پہ منع ہو گیا؟ وہ تو جی گوبر سے اس کی لیپ کی ہوئی ہے۔ اس پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکی کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا یہ پیشاب یا پخانہ پاک ہوتا ہے۔ مطلب یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، ان میں سے صرف اور صرف یہ اونٹوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے۔ اور میری ایک بات یہ میں رکھ لیں، جس چیز کو ہم خنزیر کہتے ہیں، جو نجس العین ہے، جو گندگی انسانی غلاظت سے بھی گندا ہے، جو انسان کی غلاظت سے بھی نجس ہے، کافر اس کو کھاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اور ان کے وہ عام سی بات ہوتی۔ ہمارے اسلام، ہم ایک مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ ہم نے جب ہم کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہم مانتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر وجہ، یہ وہ حکمت فلاں اس لیے تھا، کیوں تھا، کس لیے حکم آیا، اس میں اتنا کافی ہے کہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج کل جو ہمارے پاس میڈیسنز آتی ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ڈالی جائیں، شاید وہ اونٹ کے پیشاب سے بھی کہیں زیادہ بری ہوں گی، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ بری ہوں گی، جو ہمارے سامنے مزین کر کے لا کے جو ہے بڑے اچھے سٹائلوں میں لا دی جاتی ہیں۔ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں چلا جائے تو بہت سی چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں۔ اسلام میں صرف اور صرف اس چیز کو اتنی سی اجازت دی ہے کہ اس کو بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرایا تھا، اس بیماری میں جو ہے یوز کرایا گیا تھا۔ تو اگر یہ نہیں ہے کہ اب لازمی اس کو کیا جائے، اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو ایک گنجائش کے طور پہ اس واقعے کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اپنی عقل کو مقدم رکھ کے یہ بھی غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے دور میں یہ واقعہ ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل کتنے درجے کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں اللہ اب دیکھیں نا، ہمیں وہ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ ہم نے پتھر کا مجسمہ بنا کے اس کے آگے سجدہ کر لیا، تم نے پتھروں کا کمرہ بنا کے، وہ کعبہ بھی تو پتھروں کا کمرہ بنا ہوا ہے نا، تم اس کو سجدہ کرتے ہو، تمہارے فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اس کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم رب کا حکم مان رہے ہیں۔ اگر ہمارا رب درخت کو سجدہ کرنے کا کہتا ہم درخت کو سجدہ کرتے، ہمارا رب اگر ہمیں سورج کو سجدہ کرنے کہتا ہم اس کو کرتے، ہم تو رب کا کہنا مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہوگا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا۔ کہا مجھے پتا ہے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان اللہ دیتا ہے، لیکن تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو ہم اپنے ان دستوروں میں پابند ہے اپنے نبی کے احکامات کے پیچھے، کیوں چوں چراں فلاں 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 فلاں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں اللہ نے بتائی ہے، یہ اللہ کے رسول نے، اس کی صرف اور صرف اجازت اس واقعے کے ضمن میں آئی ہے، نہ آرڈر آیا ہے، نہ ضروری آیا ہے، نہ حکم آیا ہے، نہ سب کے لیے ہے، نہ کچھ ہے۔ رینا یا عقل کے قبیلہ جو مسلمان ہوا تھا، ان کے لوگ جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا، ان کے ضمن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، جاؤ جا کے اس چرواہے کے ساتھ رہو اور اس چرواہے کے ساتھ اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور اونٹوں کا جو ہے وہ پیشاب وہ بھی جو ہے وہ پی لو، اور اس سے ان کو جو ہے وہ شفا ہو گئی تھی۔
بہرحال اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری بات اس ضمن میں چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر زمین پہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کی سزا یہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں یہ ڈاکہ ڈالنے والے، یہ مجرم، یہ بڑے لوگ اگر توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے معذر کر لیں، واپس آ کے مال لوٹا دیں، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ یہ تب ہے جب پکڑے جانے سے پہلے معافی مانگ لیں اور لوٹا ہوا مال واپس کر دیں۔ اب پکڑے گئے ہیں تو کہیں کہ نہیں اب تو جو ہے وہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ نے کہا معافی دے دو، نہیں، من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے ان کے اوپر قدرت اور قابو پانے سے پہلے، تمہارے انہیں پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیں، وہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، چوری کرنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ، اگر کوئی انسانی حق چھینا ہے تو وہ حق واپس کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسانی حق چھین کے لے گئے، مال چھین کے لے کے گئے، کوئی ایسا واپس کرنا ہوگا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے تو دنیا کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانی اگر حق ذمہ ہے، کوئی مال ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ واپس کرنا ہی کرنا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ پکڑے جانے کے بعد پھر کوئی ضمانت، پھر کوئی معافی، پھر فلاں پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔